نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے ادب کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حق کے بعد سب سے پہلے والدین کے حق کا ذکر کیا ہے اور ان کے ساتھ والدین کے حق کا دین دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنت فإن شئت فاضع ذلك الباب او احفظ، باپ جنت کا وہ بہترین دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے، چاہے تو اس کی نافرمانی کر کے، اس کا دل دکھا کے اس دروازے کو ضائع کر دو، اور چاہے تو اس کی فرمانبرداری اور اس کو خوش رکھ کر اس کی حفاظت کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا میں جنت میں ہوں، میں نے جنت میں کسی قرآن کریم پڑھنے والے کی آواز سنی تو میں نے پوچھا یہ کون ہے جو یہاں قرآن کریم پڑھ رہا ہے؟ فرشتوں نے بتایا ھذا حارثۃ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کذالک البر وکان ابر الناس بامہ، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی نیکی کا پل ایسا ہی ہوتا ہے۔ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ یاد رکھیے اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے آنے والے کل میں ہمارے بچے ہمارے ساتھ ویسا سلوک کریں گے۔ آئے میں اور آپ مل کر عزم کریں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کا ادب کریں گے، جب وہ بات کہیں گے تو توجہ سے سنیں گے، ان کی بات مانیں گے، گھر کے کاموں میں ان کی مدد کریں گے، ان سے آہستہ آواز میں بات کریں گے، امی ابو کہہ کر پکاریں گے، ان کا نام نہیں لیں گے، ان سے ضد نہیں کریں گے، ان کی کوئی بات بری لگی تو اف بھی نہیں کہیں گے اور نہ ہی اونچی آواز میں بات کریں گے، ان سے آگے نہیں چلیں گے، ان سے پہلے نہیں بولیں گے، ان کی راحت و آرام کا خیال رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔